نئے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کون چلا رہا ہے؟ کیا یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے؟ مہم کا حکومت سے کیا تعلق؟ حامد میر کا تحل کا خیز کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار حامد میر نے اپنے کالم میں دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس خطرے کی خبر وفاقی کابینہ کے ایک رکن کی گفتگو میں ملی۔ وہ سوشل میڈیا پر نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف شروع ہونے والی مہم پر کافی پریشان لگ رہے تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ نئے چیف جسٹس کو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی آئین میں 26ویں ترمیم کے ذریعے تیسرے نمبر سے اوپر لے کر آئے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کو 8-10 دن بھی نہیں گزرے اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسے خواتین و حضرات نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے جن کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شہباز شریف کی کابینہ کے اس رکن کا خیال تھا کہ نئے چیف جسٹس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کسی دھوس یا دھمکی میں آنے والے نہیں۔ حامد میر نے انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے پوچھا کہ سوشل میڈیا پر جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف چلنے والی مہم کا حکومت کے مستقبل سے کیا تعلق ہے۔ کابینہ کے رکن کا کہنا تھا کہ نئے چیف جسٹس کے خلاف دشنام ترازیاں کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ عرصہ قبل صدارتی ایوارڈ دیے گئے۔ اگر کسی نے ان کی فائلیں منگوا کر صرف یہ پتہ کروا لیا کہ انہیں صدارتی ایوارڈ دینے کی سفارش کہاں سے آئی تھی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ حامد میر کے بقول کابینہ کے یہ رکن بتا رہے تھے کہ کچھ دیر وفاقی وزراء نے بھی چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی مہم پر تشویش ظاہر کی ہے، کیونکہ جن خواتین و حضرات کی طرف سے یہ مہم شروع کی گئی ہے ان کی نواز شریف، مریم نواز اور قاضی فائزیسا کے ساتھ محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سینئر صحافی نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے مزید لکھا کہ مسلم لیگ نون کے ایک اور سینئر رہنما چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف مہم کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے ٹھیک 7 دن بعد وہ اپنے قریبی دوست کو یہ کہتے سنے گئے کہ اس سیاست نے میرے خاندان کو رسوا کیا، کاروبار تباہ ہو گیا اور بار بار جیلوں کے دھکے کھائے۔ اب کچھ اچھا وقت آیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہماری قیادت نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ وہ دوبارہ خود بھی جیل جائیں گے اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ حامد میر کے بقول ان صاحب نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر سیاست چھوڑنے پر غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں لکھ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اس M&A کے خیالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ حامد میر نے یہ اہم سوال اٹھاتے ہوئے لکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور نئے چیف جسٹس کی تقرری کے باوجود اسلام آباد اور لاہور میں صف ماتم کیوں مچ گئی ہے؟ وجہ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف چیخو پکار کرنے والوں کے 2-3 اہم اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ 2 سینئر ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں شامل کیا گیا؟ ان دونوں سینئر ججوں نے سپر سیڈ ہونے کے باوجود استعفے کیوں نہ دیے؟ پھر یہ کہ دونوں جج جسٹس یحییٰ آفریدی کی بلائی گئی فل کورٹ میٹنگ میں کیوں شامل ہوئے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے نیشنل جیل ریفارم پالیسی کی تشکیل کے لیے لاہور میں بلائے گئے اجلاس میں 9 مئی 2023 کے واقعات کی ایک ملزمہ خدیجہ شاہ کو کیوں مدعو کیا؟ غور کیا جائے تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابھی تک آئین و قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ وہ تمام ججوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش میں ہیں اور سپریم کورٹ میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیل ریفارم کے لیے بلائے گئے۔ حامد میر کے مطابق اجلاس میں جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شمس محمود مرزا اور انسانی حقوق کی کارکن سائمہ امین خواجہ کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر احمد چیمہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ احمد چیمہ اور خدیجہ شاہ کو مدعو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے پنجاب کی جیلوں میں لمبی قیدیں کاٹی ہیں اور دونوں جیلوں میں اصلاحات کے بارے میں اچھی تجاویز دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ تحسین کی بجائے ان کی نیت پر شک کرنا کمظرفی کے سوا کچھ نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تشکیل پانے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن مل جل کر فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، تو جیل ریفارم کے اجلاس میں خدیجہ شاہ کی شمولیت پر سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حامد میر نے حکومتی پریشانی کی ممکنہ وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ حکومت کی پریشانی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد عدلیہ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ایک وکیل انتظار حسین پنجوتھا کی رہائی کے لیے عدلیہ نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ ریاستی اداروں کو انہیں رہا کرنے کے لیے ایک جعلی پولیس مقابلہ کرنا پڑا، جس نے شیخ رشید احمد، عثمان ڈار اور صداقت عباسی کے فکسڈ ٹی وی انٹرویوز کی یاد تازہ کر دی۔ ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا کو بھی دہشت گردی کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں کی ضمانت لے لی۔ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایت کا معاملہ بھی فیصلہ کن رخ اختیار کر سکتا ہے۔ تحریک انصاف 9 نومبر کے بعد احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ اس احتجاج کے باعث سیاسی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا ایک نیا دور کچھ نئی پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ حامد میر نے عدلیہ کی بدلتی صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ سپریم کورٹ میں قاضی فائزیسا کی عدم موجودگی حکومت کو کافی پریشان کرے گی، کیونکہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آئین کی سبز کتاب ہاتھ میں پکڑ کر ڈرامے بازی پر
पर यकीन नहीं रखते। जब वो इस सब्ज किताब पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे तो हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। कॉलम के आखिर में हामिद बीन ने पीटीआई की उम्मीदों का तज़किरा करते हुए तज़किया पेश किया कि अपोजिशन के कुछ दोस्तों को अमेरिका के सदारती इलेक्शन से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ये सोच दरअसल इमरान खान के मौक़िफ़ की नफी है। ऐसी रिहाई का क्या फायदा जिसके पीछे अमेरिका का झंडा लहराता नजर आए। बेहतर होगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम और आइन की सब्ज किताब पर इन्हिसार करें। एहतजाज और जलसे जुलूस हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, लेकिन इस हक को आइन के अंदर रहकर इस्तेमाल करें। जो भी आइन के खिलाफ जाएगा वो ये मत समझे कि इसकी पकड़ नहीं होगी। आइन नहीं पकड़ेगा तो ऊपर वाला तो कभी ना कभी पकड़ेगा। थोड़े दिन में बहुत कुछ सामने आने वाला है। चोर अपना निशान जरूर छोड़ता है। आइन को धोखा देने वाला चोर भी पकड़ा जाए।